اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیبر کی فتح۔ خیبر ایک بڑا قصبہ تھا اور اس میں یہودیوں کی بڑی بڑی حویلیاں، کھیت اور باغات تھے، اور یہ یہودی مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ مدینہ منورہ سے خیبر کا فاصلہ تقریباً 150 کلومیٹر کا تھا۔ حدیبیہ سے تشریف لانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ماہ تک یا اس سے بھی کچھ کم مدت تک یعنی ذی الحج 6 کے آخر تک مدینہ ہی میں رہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے صرف ان لوگوں کو چلنے کا حکم فرمایا جو حدیبیہ میں بھی ساتھ تھے۔ جو لوگ حدیبیہ کے سفر میں نہیں گئے تھے انہوں نے بھی چلنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ چلنا ہے تو صرف جہاد کے ارادے سے چلو، مال غنیمت میں سے تم لوگوں کو کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صبا بن عرفہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں قائم مقام مقرر فرمایا۔ اس غزوے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر کے سامنے پہنچے تو یہ صبح کا وقت تھا، اور حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پیچھے پیچھے تھا۔ ایسے میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، اور میرے منہ سے یہ کلمہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ یہی کلمہ ہے جو تم نے پڑھا ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ خیبر کے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے لشکر کو دیکھا تو وہ لوگ میدانوں اور کھلی جگہ میں نکل آئے اور پکار اٹھے کہ محمد ایک زبردست لشکر لے کر آ گئے ہیں۔ یہودیوں کی تعداد وہاں تقریباً 10,000 تھی، اور یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان ان سے مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ جب مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے تھے تو اس وقت بھی یہ لوگ حیران ہو کر کہہ رہے تھے، حیرت ہے، کمال ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ان قلعوں میں سے سب سے پہلے ایک قلعہ نطات کی طرف توجہ فرمائی اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد بھی بنوائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے دن خیبر میں رہے اسی مسجد میں نماز ادا فرماتے رہے۔ اس جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 زرہیں پہن رکھی تھیں اور گھوڑے پر سوار تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کا نام ضرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں نیزہ اور ڈھال بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم اپنے ایک ساتھی کو دیا، وہ پرچم اٹھائے آگے بڑھے۔ انہوں نے زبردست جنگ کی لیکن ناکام لوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم ایک دوسرے صحابی کو دیا، وہ بھی ناکام لوٹے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے بھائی محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ قلعے کی دیوار کے نیچے تک پہنچ گئے، لیکن اوپر سے مرحب نامی یہودی نے ان کے سر پر پتھر مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ قلعے کی دیوار کے قریب انہوں نے بہت سخت جنگ کی تھی۔ جب بالکل تھک گئے تو اس قلعے کی دیوار کے سائے میں دم لینے لگے، اور اسی وقت اوپر سے مرحب نے پتھر گرایا تھا۔ قلعہ نکات کے لوگ 7 دن تک برابر جنگ کرتے رہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر جنگ کے لیے نکلتے رہے۔ پڑاؤ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نگران بناتے، اور شام کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اسی جگہ آ جاتے اور زخمی مسلمان بھی وہیں پہنچا دیے جاتے۔ رات کے وقت ایک دستہ لشکر کی نگرانی کرتا، باقی لشکر سو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نگرانی کرنے والے دستے کے ساتھ گشت کے لیے نکلتے۔ کئی روز تک جب قلعہ فتح نہ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا،
آج میں پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ پیٹھ دکھانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائیں گے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے بھائی کے قاتل پر قابو عطا فرمائیں گے۔ صحابہ اکرام نے جب یہ اعلان سنا تو ہر ایک نے چاہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرچم اس سے دیں، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا۔ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، چنانچہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ ان کی آنکھیں دکھنے لگی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس لے کر آؤ، اور جب حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ گئے اور انہیں لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور پھر ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اور لعاب کا آنکھوں میں لگنا تھا کہ وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان میں کوئی تکلیف ہی نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد زندگی بھر میری آنکھوں میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرمایا اور ارشاد فرمایا، جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب روانہ ہوئے، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ پیچھے نہیں مڑ کے دیکھ رہے تھے، بلکہ انہوں نے اونچی آواز میں فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب میں وہاں پہنچوں گا تو میں ان کو کیا کنڈیشن دوں گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی سے پہلے ان سے کہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، لیکن اگر وہ کہہ دیں گے تو پھر ان کی ہر ایک چیز جو وہ پروٹیکٹڈ ہوگی، کیونکہ اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص بھی ایمان لے آئے تو یہ تمہارے لیے 1000 سورخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ پرچم کو لہراتے ہوئے قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر قلعہ کے نیچے پہنچ کر انہوں نے جھنڈے کو نصب کر دیا، اور قلعے کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک یہودی نے انہیں دیکھ کر پوچھا، تم کون ہو؟ جواب میں انہوں نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس پر اس یہودی نے کہا، تم لوگوں نے بہت سر اٹھا لیا ہے، حالانکہ حق وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے۔ پھر وہ لوگ وہاں سے نکل کر ان کی طرف بڑھے۔ ان میں سب سے آگے حرش تھا، وہ مرحب کا بھائی تھا۔ یہ شخص اپنی بہادری کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ اس کے نزدیک آتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اس نے حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا وار روکا اور جوابی حملہ کیا۔ اس طرح دونوں کے درمیان تلوار چلتی رہی، اور آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا کام ختم کر دیا۔ اس کے گرتے ہی مرحب آگے آیا۔ یہ اپنے بھائی سے زیادہ بہادر اور جنگجو تھا۔ آتے ہی اس نے زبردست حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر تلوار کا وار کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی تلوار کو اپنی ڈھال پر روکا۔ حملہ اس قدر سخت تھا کہ ڈھال ان کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ مرحب اس وقت 2 زرہیں پہنے ہوئے تھا، وہ تلواریں اور 2 تلواریں لگا رکھی تھی، اور امامے بھی 2 پہن رکھے تھے۔ ان کے اوپر خود اس کے اوپر خود بھی اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی۔ دیکھنے کے لیے خود میں اس نے آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ کر رکھے تھے، اور اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا جس میں 3 پھل تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اس پر وار کیا تو اس کو ختم کر دیا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کیا۔ مرحب کے بعد اس کا بھائی یاسر آگے آیا۔ وہ آگے آیا اور للکارا، کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی طرف سے آگے بڑھے اور اسے ٹھکانے لگا دیا۔ خیبر کی جنگ ہو رہی تھی کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا نام اسود رائے تھا اور وہ یہودی تھا۔ ایک شخص کا غلام تھا، اس کی بکریاں چراتا تھا۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر طور پر اس کو اسلام کی خوبیاں بتائیں اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد وہ تلوار لے کر مسلمانوں کی طرف سے حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا اور وہ شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی لاش کو دیکھا تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو بلند درجہ عطا فرمایا ہے،
اور اسود رضی اللہ عنہ کس قدر خوش قسمت تھے کہ نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، لیکن پھر بھی جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آخر یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اس قلعے کے محاصرے کے دوران مسلمانوں کو کھانے کی تنگی ہو گئی، وہ بھوک سے بے حال ہونے لگے۔ لوگوں نے اس تنگی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، ان قلعوں میں سے اکثر قلعوں کو اس حال میں فتح کر کہ ان میں رزق اور گھی کی بہتات ہو۔ تو ابھی یہ جو خیبر کا واقعہ ہے اس کو انشاءاللہ ہم لوگ کنٹینیو کریں گے۔